بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ اس کے پہلے حصے کو اثر اور دوسرے کو ایل سے ملا کر اسرائیل بنتا ہے۔ اثر کے معنی ہیں کوئی بہت ہی خاص بندہ اور ایل کے معنی ہیں خدا۔ اسرائیل یعنی خدا کا بہت ہی قریبی بندہ۔ بنیادی طور پر اسرائیل اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آج دنیا بھر کے یہودیوں کو اس لفظ پر بہت ناز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لفظ سے ہے، وہیں پر یہودیوں کے لیے بھی اس میں خاص کشش یہ ہے کہ وہ خود کو خدا کے انتہائی مقرب اور قریبی بندے سمجھتے ہیں۔ ہر یہودی خود کو اسرائیل سمجھتا ہے، یعنی اپنی جگہ وہ خدا کا بہت ہی پیارا اور خاص بندہ ہے۔ فلسطین کا سینہ چیر کر ناجائز ریاست قائم کر کے اس ریاست کا نام اسرائیل رکھنے کے پیچھے بھی یہودیوں کی یہی سوچ کار فرما تھی۔ خدا کا خاص بندہ ہونے کی سوچ کی وجہ سے ہر یہودی خود کو دوسرے انسانوں سے انتہائی برتر سمجھتا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کی خدا سے محبوبیت اور بہت قربت کا یہ حال ہے کہ 2000 سال سے دنیا بھر میں جوتے کھاتے پھر رہے ہیں۔ انتہائی ذہین، شاطر اور مالدار ہونے کے باوجود پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر ابھی تک ان کے پاؤں نہیں لگ رہے ہیں۔ قرآن کریم ان کی اس ذلت کی زندگی کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کھول کر وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ان کو بھٹکتے اور ذلیل ہوتے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ قرآن پاک کے یہودیوں کے متعلق یہ الفاظ بڑے بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ اور پیشن گوئی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 میں ارشاد ربانی ہے، اور یاد کر جب تیرے رب نے خبر دی تھی کہ ان یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتا رہے۔ بے شک تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور تحقیق وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے 1400 سال پہلے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان یہود پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے۔ بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ یہودی اللہ کا غضب لے کر پلٹے اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور انہوں نے غضب الہی کمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے باعث ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی لکھی جا چکی ہے۔ یہودیوں کی دو کمزوریاں ہیں، بلکہ انہیں بیماریاں کہنا زیادہ درست ہوگا۔ ایک تو یہ کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی سب سے مقبول قوم اور سب انسانوں سے خود کو برتر سمجھنے کے جنون میں مبتلا ہیں۔ دوسری بیماری ان کے ذہنوں سے یہ احساس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا کہ ان کو تاریخ میں سب سے زیادہ عروج دیا گیا تھا، ایسا تاریخی عروج جو کسی اور قوم کی قسمت میں نہیں۔ یہ عروج ایسا عروج ہے جس کے بارے میں یہودی قوم کا بچہ بھی اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ عروج حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کو جتنی بڑی سلطنت بخشی گئی، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہ تو پائی جاتی ہے، نہ کبھی دوبارہ ویسی مثال بن پائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ساری مخلوقات آپ علیہ السلام کی سلطنت میں شامل تھیں، جن میں معمولی کیڑے مکوڑوں سے لے کر جنگلی درندوں تک اور نظر نہ آنے والے جراثیموں سے لے کر جنات تک آپ کی رعایا میں شامل تھے۔ تاریخ کی ایسی بے مثال بادشاہی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی نصیب تھی۔ آج ہر یہودی ایسی بادشاہی کے لیے مر رہا ہے کہ اس کی قوم کو دوبارہ ویسی ہی بادشاہی میسر ہو۔ اس بادشاہی کے دوبارہ ملنے کے بارے میں تورات میں کچھ مقامات پر بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کی نظر میں ہے کہ ایک بار پھر ایک بادشاہ دوبارہ جنم لے گا جس کو بے مثال بادشاہی ملے گی، لیکن یہودیوں کو اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ بادشاہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اور اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا، لیکن یہودیوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہودی اپنی بدبختی کی وجہ سے اور خود کو مقرب ترین قوم سمجھنے کے غرور میں اپنے اس بادشاہ اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہ پائے اور ابھی تک اس بات یعنی بادشاہ کے انتظار میں ہیں
جو ایک بار پھر آ کر دنیا میں ان کی عظیم الشان سلطنت قائم کرے گا اور ان کو سب دکھوں سے نجات دلائے گا۔ ظاہر ہے اب یہ بادشاہت دوبارہ تو ملنی نہیں، اب ان کا خیال ہے کہ اب ایسی بادشاہت دوبارہ ان کو دجال کے ذریعے ہی ملے گی۔ یہاں پر آ کر یہودی بھٹک گئے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو تسلیم کرنے اور ان پر ایمان لانے کے بجائے شیطان کے پیچھے چل پڑے اور دجال کذاب کی بادشاہت ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگر وہ عقل والے ہوتے تو سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے تو ان کو دوبارہ عروج مل جاتا، یا پھر اس کے بعد جو یہودی زندہ سلامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کو عروج مل جاتا اور ان کو دکھوں سے نجات مل جاتی۔ لیکن اپنی بری خصلت، شیطانیت اور بدبختی کے عالم میں انہوں نے شیطان اور اس کے آخری مہرے دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیا اور آج اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سے ان یہود نے دجال کو اپنا نجات دہندہ اور بادشاہ مان کر اس کا انتظار کرنا شروع کیا، تب سے یہ پوری طرح شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا میں نت نئی شیطانیت برپا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ فلسطین کے سینے میں دھوکے سے خنجر گھونپ کر یہودی صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں لانا اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ ان کے تمام گھناؤنے کام سے متعلق آپ کو تو بہت کچھ معلوم ہوگا، جن میں صہیونیت کے تمام خفیہ پروجیکٹس، ایلومیناٹیز، فری میسنز، پراسرار علوم، قبالہ جادو، خفیہ نشانات، دنیا بھر میں پھیلائے جانے والے منشیات کا کاروبار، انسانی اسمگلنگ، انسانوں پر بھیانک تشدد کی ترویج، فحش اور جنسی مواد کا پھیلاؤ اور پوری دنیا میں بیماریوں کا پھیلاؤ، انسانی آبادی کو کم کرنے کے گھناؤنے ہتھ کنڈوں کا استعمال، دنیا کو جنگ و جدل کی طرف دھکیلنا، عالمی میڈیا پر کنٹرول، جدید حربے، انٹرنیٹ کے ذریعے شفافیت پھیلانا جیسے ڈیپ ویب، ڈارک ویب، دنیا کی دولت کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کا تمام بینکاری سود، کریڈٹ کارڈز، بٹ کوائن یا ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ جیسے جدید حربے استعمال کرنا، دنیا کی تمام قیمتی چیزیں جیسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ کو بے وقت پیپر کرنسی یا بے وجود کرپٹو کرنسی کے ذریعے اپنے پاس اکٹھا کر لینا، پوری دنیا کی زراعت پر اپنے بنائے ہوئے مخصوص ہائبرڈ بیجوں کے ذریعے کنٹرول حاصل کر لینا اور دنیا کو کوڑی کوڑی کے لیے اپنا محتاج بنانا، یہ سب کچھ ان کے ناپاک عزائم کا حصہ ہے جو یہ اپنے نام نہاد نجات دہندہ دجال کذاب کے انتظار میں کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے ظہور سے پہلے اس کے لیے مددگار بن کر اسٹیج تیار کر رہے ہیں۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔